بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أعوذ بالله من کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ عظیم الشأن واسع السلطان مدبر الاکوان، فی ملکہ تسبح الافلاک وحول عرشہ تسبح الاملاک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظیم الشان ہستی ہے، جس کی سلطنت وسیع ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ افلاک اس کی بادشاہت میں تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ کل ہم نے وحی خفی کے ذریعے دیے گئے احکامات کے بارے میں پڑھا۔ ان میں سے ایک تشریعی امور تھے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، جنگ اور صلح کے قواعد۔ دوسرے تدبیری امور تھے، وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے نپٹاتے تھے۔ تیسرے اجتہادی امور، گڈ، ایسے دینی معاملات جن میں کسی مسئلے کا حل سابقہ وحی، سابقہ علم کی بنا پہ تلاش کیا جائے۔ چوتھے طبعی امور، انسان کی روزمرہ کے معاملات اور معمولات۔ پھر ہم نے پڑھا کہ شریعت کے تمام امور کا انحصار وحی الہی پر ہے، یعنی شرعی امور جتنے بھی ہوں گے، جیسے عبادات کا اوپر ذکر ہوا یا معاملات کا، ان سب کا انحصار وحی پر ہے۔
باقی تینوں امور میں انسان نسبتاً آزاد ہے، مگر ان پہلوؤں پر بھی وہی نے ہی ہدایات دی ہیں، یعنی ہمیں اپنے تدبیری، اجتہادی اور طبعی امور بھی وحی الہی کی روشنی میں طے کرنے چاہیے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا، خاص سردی ہو، سخت سردی میں بھی آپ کے جسم پر بوجھ پڑتا تھا، اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تو وہ دب جاتی، جانور بوجھ تلے دب کے بیٹھ جاتا یا پھر اپنی گردن ڈال دیتا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر جب یہ بوجھ پڑا تو انہیں کیسا محسوس ہوا کہ گویا ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے۔ نزول وحی کی آمد اور اس کے رک جانے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تھا۔ صرف اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے وحی جاری ہوتی تھی، آتی تھی، اور جب اللہ چاہتا تھا تو وہی آتی تھی۔ یعنی اس میں نہ تو جبریل علیہ السلام کی مرضی تھی کوئی، اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی جاری رہتی، چاہتے تو بیچ میں گیپ آ جاتا، وقفہ آ جاتا۔ جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ جب قریش مکہ نے آپ سے کچھ سوال کی تو آپ نے کہا میں کل ان کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ وحی کا اصول یہ رہا ہے کہ وحی مخاطب قوم کی زبان میں ہی نازل ہوئی، اسی لیے عبرانی، سریانی، عربی زبانوں میں اور اس کے علاوہ زبانوں میں بھی وحی آئی، یعنی جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا اسی کی زبان میں پھر وحی آئی۔ یہ زبانوں کا مسئلہ تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 96 سے وحی کے بارے میں، وحی کی حقیقت کہ وحی ہے کیا چیز، کیا ہوتا ہے اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسانی حواس کے لیے اس کی حقیقت کو پانا ممکن نہیں، ہمارے حواس سے باہر کی چیز ہے یہ، کیونکہ کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ہمارے حواس کے بس میں نہیں، مگر بلا شبہ وہ موجود ہیں۔ جیسے جنات کا وجود ہے لیکن ہمارے حواس سے باہر ہے، ہم اپنے حواس کے ذریعے ان کو نہیں پا سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، انسانی حواس ایک حد تک ان کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جدید آلات کے ذریعے بغیر کسی تگ و دو کے دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھے شخص سے بآسانی ویڈیو گفتگو کرنا، ان کی تصاویر دیکھنا ممکن ہو گیا ہے جن کا بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حشرات الارض اور بعض جانوروں کو انسان سے بڑھ کر مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ مثلا انسان کے مقابلے میں کتے کے سونگھنے کی صلاحیت 700 گنا زیادہ ہے۔ دیمک کی ملکہ کئی میل پھیلے اپنے کارکنوں کو بغیر کسی ظاہری واسطے کے پیغام دیتی ہے، جو اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، جبکہ دیمک خود اندھی ہوتی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کے باوجود وہ انسٹرکشنز دے رہی ہوتی کہ کیا کیا کرنا ہے کس نے۔ پتنگوں کی سینکڑوں اقسام کئی فرلانگ سے اپنے نر اور مادہ کی مخصوص آواز یا بو سونگھ لیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ مانا جاتا ہے تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان سے بھی زیادہ مخفی طریقہ استعمال کرنے پہ قادر ہے، جسے وحی کہتے ہیں۔ وحی کا تعلق عالم الغیب سے ہے۔ عالم الشہادہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح عالم الغیب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کچھ عقل مند صاحب دانش اسے تو مانتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے، مگر جو ان کے خیال، تصور یا دیکھنے سے باہر ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی غیبی اشیاء پر ان کا اندھا ایمان ہوتا ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا عقل کو لیجئے، کیا کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ عقل کیا ہے، کدھر ہوتی ہے؟ مگر اس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا، عقل ہے۔
روح جو ہمارے جسم میں دوڑتی پھرتی ہے، سبھی جانتے ہیں مردہ اور زندہ میں فرق اسی روح کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے، مگر کیا ہمارے ترقی یافتہ وسائل اس کی دریافت کر سکے ہیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسانوں کو روح کا علم بہت کم دیا گیا، اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ حشرات الارض، انسیکٹس۔ عالم الشہادہ کے علاوہ یہ عالم بھی ماننا پڑتا ہے جسے عالم الغیب کہتے ہیں، وحی کا تعلق بھی اسی عالم سے ہے۔ کس عالم سے؟ عالم الغیب سے۔ وحی کی سچائی کے کچھ دلائل۔ وحی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا کوئی امکان نہیں، اور جو بھی آپ نے وحی کے نام پر کہا ہے وہ آپ کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، نعوذ باللہ۔ یقولون افطراہ ام یقولون افطراہ، مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے نا، یا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ یہ الزام اور نظریہ بالکل غلط ہے، جس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہیں۔ سابقہ انبیاء پر بھی وحی اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے جن پر وحی نازل ہوئی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو اوپر عقلی دلائل کچھ دیے گئے نا، کہ اگر جانور اپنے ساتھیوں کو یا اپنے میٹ کو دور سے پیغام دے سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے نبی کو پیغام نہ دے سکے وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ وحی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے ان پر بھی وحی آتی رہی، بلکہ آپ انبیاء کے طویل سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ اگر پہلے انبیاء پر وحی آ سکتی ہے تو آپ پر کیوں نہیں آ سکتی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں وحی کی باتیں واضح کر دے۔ عرب کے لوگ اصلاً وحی کے منکر نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے کہ قرآن آپ کی بجائے کسی اور پہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی وہ وحی کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ آتی ہے وحی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا یہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی عظیم شخص پہ کیوں نہ نازل ہوا۔ عظیم سے مراد ان کی دولت مند، کیونکہ سرداری کے اعتبار سے قریش، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر عبد المطلب کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا انسان ہوتا۔ وحی کے ممکن ہونے کی تیسری دلیل سچے خواب ہوا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ خواب تسلیم کیے جا سکتے ہیں تو وحی کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور بالکل وہی چیز وہ ہو جاتی ہے یا وہ دن کو نظر آ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اور اچانک آپ خواب میں وہ چیز دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو خواب آ سکتے ہیں اور وہ پھر ان کی سچائی دکھ سکتی ہے ایک عام انسان کو، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو، بلکہ اس میں نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں اس بادشاہ وقت کو جو مسلم نہیں تھا اس کو خواب آیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید کا جو اعجاز ہے کہ آپ اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکا۔ وحی کے ممکن، چوتھی بات ہے یہ، وحی کے ممکن ہونے کی دلیل خود قرآن پاک کا معجزہ ہونا ہے، کیونکہ اس جیسی مثال کوئی بھی نہ لا سکا، لہٰذا یہ ایک انسانی تخلیق نہیں بلکہ کلام الہی ہے جو بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پانچویں چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مختلف پہلو بھی امکانات وحی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نبوت سے پہلے پورے عرب معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ آپ سے اس قسم کی بات کی توقع کرنا بھی بالکل عبث اور بیکار، عبث بھی بیکار کے معنوں میں ہوتا ہے، بیکار ہے کہ آپ نے از خود قرآن گھڑا ہوا ہے اور پھر نعوذ باللہ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ 40 سال تک آپ نے انتظار کیا اور پھر آپ نے ایک چیز پیش کی، اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے خود ہی پیش کی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں یا رائٹر ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ اچانک 40 سال کے بعد وہ کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں یا کوئی شاعری کرنا شروع کر دیں۔ وہ کب سے شروع کر دیتے ہیں؟ ینگ ایج سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں میں تو کوئی ایسی بات کبھی کی ہی نہیں، کبھی اس کا اشارہ بھی نہیں دیا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ وحی الہی ہے تو لوگوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے خود گھڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چھوٹی سی چھوٹی بات میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، تو آپ کے بارے میں کسی بڑے اور اہم معاملے میں غلط بیانی کا گمان رکھنا بے وقوفی، جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا وہ بھی وحی کے اوپر دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم مزاج تھے، جبکہ دوسری طرف آپ اپنے مقصد میں نہایت مضبوط تھے۔ یعنی ایک طرف آپ کے اندر بہت نرمی، محبت، اخلاق سب کچھ تھا، لیکن دوسری طرف جو آپ کی زندگی کا اہم ترین گول تھا، مقصد تھا کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے، اس میں آپ بہت ڈٹرمنٹ تھے۔ یعنی اس میں آپ نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت سے اپنا کام کیا۔ آپ کا مقصد حصول دنیا یا دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت نہ تھا۔ جب آپ کو بڑی بڑی آفرز آئیں تو آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اس آفر کو قبول کر لیں، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یعنی اگر اس نبوت کے دعوے کا مقصد کچھ دنیا کمانا ہوتی تو آپ کمپرومائز کر لیتے، صلح کر لیتے، بلکہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی دنیا کی خواہش نہ کی تھی۔ اپنے مقصد میں اتنا مخلص اور مضبوط وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی بنیاد کسی بہت بڑی حقیقت پر مبنی ہو۔ وہ حقیقت وحی الہی کی صورت میں آپ کے پاس تھی، یعنی اس کی وجہ سے آپ کو ایک پورا یقین تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور ہر مشکل کے باوجود آپ وہ کرتے ہی رہیں گے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ، ساتویں چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے تھے۔ تجارتی مقاصد کے علاوہ کبھی آپ نے سفر نہیں کیا تھا، نہ کبھی تجارتی سفر بذریعہ سمندر کیا، جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر سمندر کے بارے میں ایسی باریک تفصیلات ملتی ہیں جو وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، اور آپ قرآن مجید میں سمندر کو اتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی موجوں کو، اس کی گہرائی کو، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی۔ بلکہ جدید دور میں ایک شخص اسی بنا پہ مسلمان بھی ہوا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندھیروں کا ذکر ہے اور اسی طرح کچھ اور ڈسکرپشن بھی، اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر کیا؟ کہا کبھی کبھی نہیں کیا۔ کہا پھر یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے، یا یہ پیغمبر ہی کوئی ہو سکتا ہے، عام کسی بندے کو ایسی باتیں نہیں معلوم ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ عاد سمود وغیرہ کی بستیوں کے بارے میں آپ نے جو خبریں دی، آپ وہاں بھی کبھی نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں ایسی بستیوں کے حالات بتائے جن کو نہ عرب جانتے تھے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ان بستیوں کے آثار دیکھے تھے۔ ان کے ریمنٹس اور ان کے جو آثار قدیمہ تھے وہ آپ نے جا کے دیکھے ہی نہیں، لیکن آپ نے ان کو ڈسکرائب بھی کیا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ ارم جو بلند ستونوں والے تھے، آپ نے تو کبھی جا کے نہیں دیکھے، اور عربوں نے بھی ان علاقوں میں کبھی سفر نہیں کیا تھا، کیونکہ عاد کے علاقے میں تو کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا، جن کی مانند شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، اور میخوں والا فرعون۔
آپ تو کبھی ان بستیوں میں نہیں گئے، پھر ان کی اتنی مکمل تصویر کشی کیسے ممکن ہوئی؟ تو اس کا جواب وحی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور وحی کے الفاظ میں فرق ہے، قرآن مجید اور حدیث کی لینگویج ہی فرق ہے۔ آپ کی گفتگو اور وحی کے الفاظ میں بہت فرق تھا۔ قرآن اور حدیث اپنے انداز و بیان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قرآن کا اپنا منفرد اسلوب ہے جو نہ نظم ہے نہ نثر، جبکہ احادیث کا اپنا اسلوب ہے۔ اسلوب کا مطلب سٹائل۔ قرآن کا اسلوب بیان، یہ 10ویں بات ہے۔ قرآن مجید میں کل 20 مقامات پر استعمال ہوا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں بلکہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اعوذ برب الفلق، قل انما امرت، قل، یعنی بہت دفعہ کل کا لفظ ہے۔ یعنی کوئی اور ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، رائٹر خود تھوڑی کہتا ہے قل، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑی کوئی کہتا ہے کہ کل، وہ خود تو انسان کے اندر جو کہنا چاہتا ہے وہ یا بول کے کہتا ہے یا لکھ کے کہتا ہے، تو اس کو کل کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس سے بھی علماء نے نتیجہ نکالا کہ یہ اس لفظ کا استعمال جو ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام آپ کا اپنا نہیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر قرآن کا اسلوب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام نبی نہیں۔ مثلا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈریں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف وحی نازل ہوتی بلکہ کبھی کبھی آپ کی مرضی یا خواہش کے خلاف بھی نازل ہو جاتی۔ یعنی وحی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا اختیار نہیں تھا، جو آپ کو ملتا تھا بذریعہ وحی آپ پورا وہی آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات وحی کے اترنے میں تاخیر بھی ہوتی تھی۔ یہ 12واں پوائنٹ ہے۔ واقع عفق کی وجہ سے ام المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1 ماہ تک پریشان رہے۔ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے آپ کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائے اور نہ ہی آپ وحی کے بغیر کچھ گھڑ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے، ورنہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اس واقعے کے آغاز میں ہی کوئی اعلان برات کر دیتے اور تکلیف دہ کیفیت سے سبھی بچ جاتے۔ لیکن اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایک طویل وقفے کے بعد نازل ہوئی۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی من گھڑت بات کا سہارا نہیں لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی حقیقت واضح فرما دی۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل انتظار ان پر نزول وحی کا ایک ثبوت تھا۔ پھر 13ویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، گویا آپ بھی دوسرے انسانوں کی طرح بحیثیت انسان وحی کی پیروی کے پابند تھے۔ اگر یہ کتاب آپ کی اپنی طرف سے لکھی بھی ہوتی تو اس میں آپ اپنے آپ کو تو کوئی حکم نہیں دیتے نا۔ پھر 14ویں بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی خبر۔ قرآن مجید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، فرشتہ نہ تھے۔ اگر یہ نبی کا کلام ہوتا تو کیا وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرتے؟ تو کیا آپ نے ایسا کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا محض ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پھر مستقبل کی خبریں ہیں اس میں جن کا آپ کو ذاتی علم نہیں تھا۔ یہ 15ویں بات ہے۔ قرآن میں نہ صرف گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات ہیں بلکہ کئی ایسی حقیقتوں کا ذکر بھی ہے جن سے اہل عرب بالکل ناواقف تھے اور آج وہ ثابت شدہ ہیں۔ پھر بھی کلام الہی کی بجائے یہ کوئی انسانی تصنیف ہے۔ پھر 16 نمبر پہ کہ دور جدید کی ٹیکنالوجی بھی اس بات کو آسان کر دیتی ہے سمجھنا۔ ہمارے دور میں انسان نے اپنی بات بہت تیزی اور مخفی انداز سے ایک دوسرے تک پہنچانے کے آلات ایجاد کر لیے ہیں۔
جو ہزاروں میل دور بیٹھے چند سیکنڈ میں آواز اور تحریر کو دوسرے تک بآسانی پہنچا دیتے. یعنی اب اس کے بعد تو پھر کیا حجت رہ جاتی ہے؟ وہی کیوں نہیں آ سکتی؟ یعنی اگر ہم اپنی بات انسان سے ہزاروں میل دور بیٹھے یعنی سیکنڈز کے اندر کر سکتا ہے، تو وہی بھی تو خفیہ اشارہ ہوتی ہے، اور صریح اشارہ، خفیہ اور صریح اشارہ. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے فون پہ جو میسج آ رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے میسج جا رہے ہیں. بالکل. اور اب جو ورچوئل ریالٹی اور میٹاورس والی چیز ہے، جی بالکل. ان میں الیکٹرانک ویڈیو، میل، کانفرنس کال، فیکس، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، جی پی ایس، سیٹلائٹ فونز وغیرہ کا کردار نمایاں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بات تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ناممکن تھا، جس کا بہت کم فہم صدیوں بعد انسان کو جا کر حاصل ہوا؟ یعنی انسان نے تو آج یہ چیزیں ایجاد کی ہیں. تمہارا دین کتنا ماڈرن ہے کہ اس میں اس ذریعے کو وحی الہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جو خفیہ اور صریح اشارہ کیا گیا، وہ انسانوں کو تو ہزاروں سال بعد آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کمیونیکیشن کے لیے. یعنی وہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن رسول کے ساتھ بذریعہ جبریل، اور کبھی کبھی براہ راست بھی بات چیت. پھر ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور جدید مشینی چیزوں کی مثال ہے. اور ایک دوسری علمی دلیل یہ ہے کہ جدید دور کے مشینی پرزے ہیں جو علم و تحقیق کے ذرائع بن چکے ہیں، جیسے ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور اس طرح کی دیگر مشینی آلات. ایک بہت چھوٹا سا سیل جس کو آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اسے صرف خوردبین سے، ٹیلیسکوپ یعنی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ہے نہیں؟ کیا ہم سیاروں میں سے کسی سیارے کا انکار کر دیتے ہیں اگر ہم ٹیلیسکوپ کے ساتھ اس کو نہ دیکھیں تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں. اس سے بڑھ کر بھی وہ مشینی پرزے جو رابطہ کرنے کے لیے، جیسے ٹیلی فون، وائرلیس انٹرنیٹ، دیگر ایجادات، یعنی طویل فاصلوں کے باوجود آپس میں رابطے ہو سکتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے بعض کو اپنے مقدس کلام سے بھر دے، ان کے سینے کو معمور کر دے؟ پھر علمی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں کی زندگیوں میں کچھ ایسے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اوجھل اور غیر معلوم ہیں، جیسا کہ وہ پرندے جو مخصوص موسموں میں ترک وطن کر کے دوسرے وطن چلے جاتے ہیں، مائگریشن کر جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنا راستہ انتہائی باریکی کے ساتھ پہچانتے ہیں، حالانکہ وہ دن اور رات میں سفر جاری رکھتے ہیں. صرف دن کا سفر نہیں ہوتا، رات کا بھی ہوتا ہے. اگر میں اور آپ بھی اس جگہ پر ہوں تو ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. جب جہاز کا سفر کرتے ہیں تو بار بار نقشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرف کو جا رہے ہیں، کتنا فاصلہ رہ گیا، کب پہنچیں گے، اور وہ کس طرح، یعنی اللہ کی عظیم قدرت ہے اس میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. جہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں وہیں واپس جی سو امیزنگ کہ جی ہم لوگوں نے برڈ فیڈرز لگائے ہوئے ہیں پیچھے، تو وی واچ اٹ ایوری ایئر کہ ایک مخصوص ٹائم پہ وہاں سے بلو جیز جا رہے ہیں، باقی برڈس اڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہی سمر کا بس یہ اسپرنگ سٹارٹ ہوتے ہیں سارے وہیں پہ واپس بھائی اسی جگہ آ اسی جاتے ہیں. جگہ واپس آتے ہیں. اچھا، اس دفعہ جب میں اسلام آباد گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ چڑیا، یعنی ایک پورا چڑیا کا ہال الہدا کے اوپر یوں چکر لگا رہا ہے جیسے کوئی طواف کر رہا ہو. تو میں نے کہا کہ یہ تو روز ہی نظر آ رہی ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ شیڈز کے اندر نیچے اپنے مٹی کے گھر بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 3-4 سال سے انہوں نے بنائے ہیں. ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں، پھر وہ یہاں اوپر پتہ نہیں کس قسم کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ ایک خاص قسم کی ان کا گھومنے کا سٹائل ہوتا ہے. پھر وہ ایک خاص دن ہوتا ہے جس میں سب اڑ جاتے ہیں، پھر کچھ مہینوں تک یہ گھر بالکل خالی رہتے ہیں. پھر جب دوبارہ واپس
انہی گھروں میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اتنی بلڈنگز اسلام آباد میں، اور اس میں سے وہ پہچانتے کیسے ہیں کہ یہ اس بلڈنگ میں جانا ہے اور اس بلڈنگ کے اس شیڈ کے نیچے ان گھروں میں جانا ہے. یعنی حیرانی ہوتی ہے نا کہ ہمیں بھی اگر کوئی اوپر فضا سے کہے کہ اپنا گھر پہچانو بہت سارے گھروں کے اندر سے، تو ہم نہیں پہچان سکتے. استاذہ ایسے پینگوئنز میں بھی ہوتا ہے جو ان کے انڈے ہیچ کرتے ہیں تو وہ اتنے تھاؤزنڈز آف پینگوئنز کے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ آواز ماں جو ہے نا، ماں اپنے بچے کی آواز پہچانتی ہے اور وہ بچہ صرف اسی کے پاس جاتا ہے، وہ کسی اور کا بچہ نہیں لیتی. اور استاذہ ایک دفعہ ہماری ہمسائی تھی، وہ سبحان اللہ کی کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. اور ان کے بیٹے امریکہ میں تھے اور گھر والوں نے نہیں بتایا کہ امریکہ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ صبح سے ہمارے گھر آتی جاتی، کہیں میرا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہے، مجھے کہیں چین نہیں آ رہا، میں کھا نہیں سک رہی، پی نہیں سک رہی، مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی اور بعد میں ان کو بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ان کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ یہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے؟ نے اور یہ ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہر بندے کے اندر اللہ نے ایک ایسا ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے، اور جو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر ایک عام انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پیغمبر کو تو پھر فرشتے کے ذریعے وحی دی جاتی ہے. ہاں ایک منٹ. تو پاکستان جا کے گر گئی اوپر چھت پہ سے. تو مطلب مجھے اتنی بے چینی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، میں بار بار اپنے میاں رکھے پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی ہو رہی. مجھے اس کی بیٹی کی یاد آ رہی تھی، میں نے کہا وہ سائرہ کی مجھے یاد آ رہی پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کو چوٹ لگی تھی بیچاری کو، بہت بری طرح لگی تھی، مطلب پوری اس کا ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی ٹانگ نا. لیکن الحمد للہ وہاں ڈاکٹر وغیرہ اچھے تھے، اچھا علاج کر دیا اس کا، الحمدللہ. ٹھیک ہو کے آ گئی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو وجہ نہیں پتا ہوتی، لیکن آپ کہتے کہ کچھ ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی وقت تھا جس وقت وہ پریشانی یا بے چینی ہو رہی تھی، اور اس وقت. اور بعض اوقات آپ ایک دم حشاش بشاش اور خوش بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بعض حشرات الارض ہوتے ہیں. ایک کپڑے اور چمڑے پہ لگنے والا کیڑا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوگا، اس کو عفہ کہتے ہیں. وہ جو یہ جو گرم کپڑے نہیں کھایا جاتا، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. نہیں، کھٹمل تو بندوں کو کھاتی ہے. سلور فش چھوٹا سا. ہاں، اگر اس کو کھڑکی پہ رکھ دیا جائے تو وہ ایسی آواز پیدا کرتا ہے کہ اس کا جوڑا اس کو دور کی مسافت سے سن لیتا ہے اور مخصوص طریقے سے جواب بھی دیتا ہے. تو کیا انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی بات کو اس طرح یعنی بذریعہ وحی سن لیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ صرف مادہ پرست ہیں، اور مادہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ان چیزوں کو ماننا جو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یعنی حواس خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں. اسی طرح ہپناٹزم کی مثال ہے کہ کس طرح ہپناٹائز کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی پڑھا ہپناٹزم کے بارے میں؟ جس میں سلا دیتے ہیں نا مریض کو، اور پھر اس سے جو سوال کرتے ہیں وہ کہیں بھی پہنچا دیتے ہیں، اور جو پوچھتے ہیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ ہم ان کے ذریعے ہم وحی کو مانیں اور اس کی حقیقت کو جانیں. بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کوئی شک نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ سچے نبی تھے اور آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور جو قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دیا وہ بالکل درست ہے. نمبر 17، وحی میں کہیں تضاد بھی نہیں پایا جاتا، نہ ہی آپ کی گفتگو میں کہ جس سے کسی نے آپ کو باور کرایا ہو کہ آپ کل تو یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کر رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. اہل جاہلیت نے آپ کو ساحر، کاہن، مجنون اور کذاب تک کہا. یہ لگاتار حملے آپ کے خلاف ایسا ماحول تیار کرنے کا حصہ تھے کہ کوئی بھی اسلام قبول نہ کر سکے. مگر کیا وہ اس الزام پہ خود قائم رہ سکے یا انہیں اس پہ یقین تھا؟ نہیں.
اس کے برعکس آپ کو یقین تھا اور آنکھوں دیکھی نزول وحی کی کیفیات نے ایمان صحابہ کو عین الیقین دلا دیا تھا، مگر یہ نام اور پروپیگنڈے آپ کو اپنے مشن سے روک نہ سکے، نہ ہی صحابہ کرام کا ایمان متزلزل ہوا۔ کفار یہ بھی جانتے تھے کہ جو مجنون ہے اس کے کذاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو کذاب ہے اس کا مجنون ہونا بھی ناممکن ہے۔ تو بہرحال وہی جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اتری، اس کا کیا حال ہوا؟ کس نے بنو اسرائیل پہ حملہ کیا، ان کے ہیکل کو مسمار کیا، تورات کے اوراق تک پھاڑ ڈالے کہ کچھ بھی محفوظ نہ رہا، پھر کیا غلامی سے نسلوں بعد نجات پانے کے بعد محض یادداشت سے تورات لکھ کر دعویٰ کرنا کہ اصل کتاب ہے۔ تو حدیث رسول کی قدر تورات اور انجیل کی نسبت زیادہ ہوئی کہ جسے کم از کم صحابہ نے لکھ تو لیا۔ مزید یہ کہ تورات اور انجیل میں اضافہ شدہ ایسی ایک آیات ہیں جو نزول تورات اور انجیل کے بعد پیش آئیں، جو کہ مذاق خیز ہے۔ عیسائی اسکالرس کی ایک ٹیم نے اپنی ایک نئی مشترکہ تحقیق میں The Five Gospels What Did Jesus Really Say، جو مستند ارشادات عیسیٰ علیہ السلام پر مبنی ہیں، اس میں صفحہ 6 اور 11 میں لکھتے ہیں، مائک دیجیے آسیہ کو، اس کو پڑھ دیں۔ The temporal gap that separates Jesus from the first surviving copies of the Gospels, about 175 years, corresponds to the lapse in time from 1776, the writing of the Declaration of Independence, to 1950. Continue. What if the oldest copies of the founding document dated only from 1950? Two portraits of Jesus, the Synoptic Gospels and the Gospel of John. So we'll go over the Synoptic Gospels first. Begins with John the Baptist, or birth and childhood stories. Jesus is baptized by John. اس کے اوپر بھی ہے begins with creation, no birth or childhood سامنے کا بھی stories۔ ساتھ اوکے comparison پڑھ لیں۔ کمپیریزن ہے دونوں کا نا، Okay, so ان number دو one. گاسپلز کا کمپیریزن دیا گیا ہے۔ جی begins with John the Baptist, or birth and childhood stories. On the other hand, the Gospel of John begins with creation, no birth or childhood stories. Number two, Jesus is baptized by John. And on the other side, it says baptism of Jesus presupposed but not mentioned. Point number three, Jesus speaks in parables and aphorisms. Compared to that, Jesus speaks in long, involved discourses. بالکل متضاد بیانات ہیں دونوں میں۔ Then number four, Jesus is a sage. Compared to that, Jesus is a philosopher and mystic. Jesus is an exorcist. And compared to that, Jesus performs no exorcisms. So completely opposite. Next page. God's imperial rule is the theme of Jesus' teaching. Compared to that, Jesus himself is the theme of his own teaching. Next point, Jesus has little to say about himself. Compared to that, Jesus reflects extensively on his own mission and reason. Next point, Jesus espouses the causes of the poor and oppressed. Compared to that, Jesus has little or nothing to say about the poor and oppressed. Next point, the public ministry lasts 1 year versus the public ministry lasts 3 years. The temple incident is late versus the temple incident is early. And the last point, Jesus eats Last Supper with his disciples compared to foot washing replaces Last Supper. تو ان دونوں انجیلوں کے بیانات میں بھی باہم تضاد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں جو بائبل پڑھنے والوں کے سامنے آتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی متضاد شے قرآن مجید کے بیانات میں بھی ملتی ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ہر رخ بغیر کسی گڑبڑ اور فرق کے واضح، انتہائی واضح ہے۔ اللہ کا یہ کلام تحریف سے پاک ہے، یعنی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا بس وہ ایک ہی طرح کی بات کی گئی ہے، اور بائبل مقدس اپنے ہوئی کے ہاتھوں تبدیلی کا شکار ہو گئی، جس کا اشارہ قرآن مجید پہلے ہی کر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ایک قدیم الزام ہے، اور آج بھی غیر مسلم اس الزام کو دہراتے ہیں کہ غیر معمولی ذہین ہونے کی وجہ سے آپ نے غیر عرب عیسائی دوست سے
معلومات لیں اور انہیں قرآن میں ڈھال کے پیش کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون غیر عرب اسرائیلی تھا جس کی غیر عربی حکایات کو سن کر ایسی فصیح و بلیغ زبان میں ڈال دیا کہ عرب کے فصیح و بلیغ خطباء بھی اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے۔ یہ سب غیر مطمئن تحقیقات ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے اعتراضات کا جواب اس وقت کی جاہلیت کو دے دیا تھا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پوری تردید کر دی گئی۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ کتنی خوبصورت انداز میں تردید کر دی گئی ان سارے الزامات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے۔ آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ اپنے رب کے انعام و اکرام سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاعر ہے جس کی گردش ایام کے ہم منتظر ہیں؟ ان سے کہیے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کے جھوٹے خواب انہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ماننا نہیں چاہتے، یعنی خود ماننا نہیں چاہتے اس لیے ایسا الزام رکھ رہے ہیں۔ تو لے آئیں وہ اس جیسی کوئی بات اگر وہ سچوں میں سے ہیں۔ دوسری طرف مستشرقین کی طرف سے وحی کی تعریف ہے۔ مستشرق کہتے ہیں ان سکالرز کو، نان مسلم سکالرز کو، جنہوں نے جو ہیں ویسٹرنز لیکن انہوں نے مشرق میں یعنی کہ ایسٹرن سکالرز یا ایسٹرن جو اکیڈیمیا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے، اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، تحقیقات کی، کتابیں لکھی، یعنی اکیڈمک لیول پر انہوں نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر جارج پوسٹ نے قرآن مجید کی ایک ڈکشنری لکھی، اب ہے یہ نان مسلم، پورے قرآن کی ڈکشنری لکھی جو بیروت میں 1894 میں طبع ہوئی، 1894 میں۔ اس میں انہوں نے وحی کی تعریف یہ لکھی ہے کہ وحی کا مطلب ہے کہ لکھنے والے کو کسی بات کا اس طرح الہام ہو کہ خدا اس کی روح میں حلول کر جائے اور وہ روحانی حقائق اور غیبی خبروں سے بخوبی آگاہ اور آشنا ہو جائے، مگر اس وحی کے باوجود اس کی شخصیت بھی قائم رہے اور وہ اپنے اسلوب اور انداز کے مطابق کام کرتا رہے۔ یعنی مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے، یعنی اس کا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا بندے کے روح میں حلول کر جائے۔ حلول کا مطلب یہ کہ اس کے اندر مکس ہو جائے، ٹھیک ہے، حل ہو جائے، مکس ہو جائے، اور پھر وہ بندہ خدا کی باتیں کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرائیویٹ لائف الگ طور پر بھی گزار سکے۔ یہ تعریف قرآن مجید کی اس اصطلاحی تعریف سے مختلف ہے جو پہلے کی گئی ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہی یہ نہیں ہے حلول کرنا وغیرہ۔ قرآن مجید کو آپ نے لکھا ہی نہیں، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو آپ کے پاکیزہ دل پہ نازل ہوا ہے۔ نیز یہ تعریف تو شعراء اور غلام محمد قادیانی کے دعووں میں ملتی ہے کہ خدا ان میں حلول کر جاتا ہے، یہ تو بعد کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور اس کی مزید بدترین انواع و اقسام جو شیطان کے زیر اثر ہو کر حاصل ہوتی ہیں وہ کاہنوں اور نجومیوں کے ہاتھ دیکھنے میں آتی ہیں۔ جو جھوٹے اور دجال لوگ ہیں وہ غیبی خبروں میں چکنی چپڑی باتیں لگانے کے عادی ہوتے ہیں اور اسی اسلوب اور انداز سے کام کرنے میں غرق ہوتے ہیں، جبکہ وہی اللہ تعالیٰ سے اخذ اور استفادہ کی ایسی صورت ہے جو کشف اور الہام میں ممکن ہی نہیں، یعنی کشف اور الہام سے بالکل مختلف چیز ہے وہی۔ کشف وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور کبھی سنا جی غیب کی دنیا ان کے آگے کھل جاتی۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے پردہ ہٹنا، غیب سے پردہ ہٹ جاتا ہے ان کے لیے، ان کا دعویٰ ہے اللہ عالم۔ تو نہ وہی جو ہے نا یہ کشف نہیں ہے، اور نہ ہی خدا ان کے اندر کو حلول کرتا ہے، بلکہ وحی الہی بالکل ایک الگ چیز ہے۔ کشف اور الہام کی حقیقت اور اقسام میں کشف خالص صوفیانہ اصطلاح ہے، یعنی قرآن میں کہیں کشف کا لفظ آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، اس معنی میں نہ حدیث میں ملے گا۔
جس کا تعلق حسیات سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز یا واقعے کو آنکھوں کے لیے کھول دینا۔ متاخرین نے اس کی دو قسمیں بنا لی ہیں۔ کشف القلوب، اس سے مراد کسی کے دل کا ارادہ اور نیت دوسرے پہ کھل جانا۔ صوفیاء اس کے قائل ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کسی کا ارادہ اور نیت دوسرے کو پتہ چل جائے؟ ناٹ پاسبل۔ جی خود نہ بولے، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے مراقبہ کیا، ہم نے ذکر کیا، ہمیں تو کھل کے آ گیا سامنے۔ دوسرا ہے کشف القبور۔ کشف القبور، اس سے مراد کسی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور مردہ کس عالم میں ہے، اس کا انکشاف کسی بزرگ پہ ہو جائے، جو قبر کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اور پھر وہ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا مردہ اس وقت عذاب میں ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ اور پھر صاحب کشف کا میلان۔ ہر انسان کا ادراک اور اس کے دل کے معاملات دوسرے سے مختلف ہیں، عقل بھی مختلف ہے۔ ایک عقل مند کسی واقعے سے جو نتیجہ نکال سکتا ہے، ایک غبی یعنی جو صاحب عقل نہ ہو، بے وقوف، وہ نہیں نکال سکتا۔ یہی حال وجدان کا ہے، محسوس کرنے کا ہے۔ عقل انسان کے میلانات، میلان ہوتا ہے رجحان، انکلینیشنز، تصورات اور تجربات، ایکسپیرینسز کو متعین کرتی ہے۔ اسی طرح صاحب کشف کے میلانات اور تصورات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کشف کے دعووں کی حقیقت کیا ہے؟ کشف میں اصحاب کشف کا اتفاق ناممکن۔ اگر 4 لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ تم کشف کرو تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ہر ایک کا فرق ہوگا۔ فرق کیوں ہوگا؟ ان کے مزاج کے فرق کی وجہ سے، ان کی عادات کے فرق کی وجہ سے، ان کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے۔ اس کی مثال 4 اندھوں کا ہاتھی کو ٹٹول کے یہ بتانا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ کشف کے یہ دعوے تو صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، ولیکن لا تشعرون، انسان شعور نہیں رکھتا۔ خدائی میں ضم ہونے اور انا الحق جیسے گمراہ کن کیفیات اسی وجہ سے تو پیدا ہوں، یعنی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ مگر اس قسم کے دعوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے اور نہ ہی آپ کو زیبا تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ کو زہر دیا مگر آپ کے لیے اس کا کشف القلب نہ ہو سکا، آپ کو پہلے سے نہ پتا چلا کہ اس میں زہر ہے، ورنہ آپ کبھی نہ کھاتے اس کو۔ منافق آتے تھے، آپ ان کی دلی حالت نہیں جان سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کے دل کا حال جان لیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرفہم فی وجوہہم اور بلحن القول، یعنی ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ منافق ہیں، یا ان کے چہروں کے انداز سے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ ان کے دل کے حال تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ میدان البقیع میں جاتے تو سب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، مگر کسی کے لیے بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی قبر ایسی ہے یا وہ اس حال میں ہے، الا یہ کہ فرشتہ آپ کو بتا دے کہ کون قبر میں کس حال میں ہے۔ الہام اور وجدان کیا ہے اور کس کس کو ہوتا ہے؟ اس کا تعلق وجدانیات، ادراک سے ہے، یعنی دل میں کوئی بات بغیر کسی چیز کو دکھائے ڈال دی جاتی ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ یعنی بغیر کسی کو دکھائے کوئی چیز بس دل میں ڈال دی جاتی۔ یہ الہام جانوروں کو بھی حاصل ہے اور انسانوں میں مسلم غیر مسلم دونوں کو، جیسا کہ اوپر ہم وحی کے لغوی معنی میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اس لیے بعض عیسائی حضرات بھی وحی، کشف اور الہام میں فرق کو جاننے کے بعد یہ ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ کی رسالت نہ صرف اہل عرب کے لیے تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہیں رسول، مان گئے ہیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن آپ صرف عربوں کے رسول تھے، سب کے لیے نہیں آپ کی رسالت۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہودی بھی آپ کی رسالت کا انکار اس وحی کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی رسالت امیوں کے لیے ہے، جینٹائلز کے لیے، ہم تو خواندہ اور پڑھے لکھے اہل کتاب ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قلوبنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک
غلاف میں، اور ایک اور معنی بھی میں نے بتایا تھا، میں نے خود پڑھایا ہوا. یس، کہ ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں کسی اور نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. میں ایک لئیم کے پاس سے گزرا تو وہ مجھے گالی دینے لگا. لئیم کمینے انسان کو کہتے، کمزر. پھر میں وہاں سے ایسے نکل گیا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا وہ مجھے نہیں کہہ رہا. لا یعنینی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے نہیں کہا جا رہا. تو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں وہ آپ پر فٹ ہی نہیں ہوتی. جب ہند نے کہا تھا، سوری ہند نے نہیں، ام جمیل نے کہا تھا کہ کہ آپ مذمم ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان حق بات بس پہنچا دے. کسی کو منوانا اور کسی کو قائل کرنا نہ ہماری ذمہ داری اور نہ اس کے بارے میں ہماری پوچھ ہے. چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے باہر کا معاملہ ہو، چاہے مسلم ہو نان مسلم، کوئی، بس آپ اپنا میسج کنوے کر دیں، اس کے بعد وہ جانے، ان کا کام جانے. جی بالکل کنوے کر دیں، اور کنونس اللہ تعالیٰ کر دیں گے اگر اللہ کو ہدایت منظور ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور کس کو کب دینی ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلے اس کی حکمت پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. مائک لے لی. استاذہ کل ہی میری بہن بتا رہی تھی کہ کوئی ایک 80s کی کوئی سنگر تھی، اس نے اپنی گنج کی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت، اور گنج کے باوجود بہت خوبصورت لگتی ہوتی تھی، لوگ پاگل تھے اس کے پیچھے. اس نے آ کے اپنی اگلی عمر میں اسلام قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، میں ریورٹ اپنے آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ ہم تو سب پہلے مسلمان ہی تھے، پھر غلط راستے پر گئے، پھر پلٹے ہیں، پلٹے واپس پلٹے. بالکل. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مائک لے لیجیے. یہ بائبل اور اس سے جیسے بھی کیا تھا ہم نے پڑھا تھا، اور حدیث کا ایک ابھی کرسچن مسلمان ہوا، پہلے سرچ کرتا رہا پوری، اس نے جوڈیزم پڑھی اور کرسچینٹی تو تھا ہی کرسچن، پھر اس کے پڑھ کے پھر حدیثوں کے اس کو نہیں سمجھ آئی، تشفی ہوئی، تو پھر قرآن اور اس کی طرف حدیثیں پڑھی. تو اس نے یہ کہا کہ حدیثوں کے بارے میں کہ یہ کہا کہ جس طرح سے یہ پرزرو ہوئی ہیں چین آف نریشن، پورا ایک جو سائنٹیفک ہے، بائبل کو ایسے کیوں نہیں کیا گیا؟ بائبل تو بس کسی نے لکھی اور وہ جمع کر دی گئی. تو ایک اتنی بڑی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کہنے کو کہ یہ پورا سائنس ہے، پوری ہے، ایک ایک کے نام لکھے ہوئے اور ان کے حالات لکھے ہیں، پھر ان پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ خود بہت سارے لوگ حدیثوں کو وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ مسلمان ابھی ہوئے ہیں، اور بائبل تو پرزرو نہیں، اور بلکہ ہم لوگ بعض دفعہ ہم نے دیکھا بائبل کو بات کو زیادہ وہ کرنے لگتے ہیں، بائبل میں تو یہ کہا ہے، اور حدیث کو وہ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی. تو وہی کا لغوی معنی کیا؟ خفی اور سریع اشارہ. ٹھیک ہے. کوشچن ہے، ہاں جی. یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں کہ کیا یہ صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، یا ایسی ان کی ریسرچ؟ ضروری نہیں. اچھا، خلاف بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، ہر طرح کے لوگ ہیں ان میں. جی ایسے کئی ایک ہیں. ہاں میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. اصل میں جب رینیسنس آیا نا یورپ میں، نشأت ثانیہ ہوئی ہے، تو پھر علوم و فنون کا دور آیا، تو انہوں نے صرف اسلام نہیں، سارے مذاہب کے بارے میں خوب علم حاصل کیا، کتابیں لکھی. اور اگر آپ کو برٹش میوزیم جانے کا اتفاق ہوا، کوئی گیا آپ میں سے؟ الحمدللہ مجھے کئی بار جانے کا اتفاق ہوا. تو اس میں ہمارے ایسے قرآن مجید کے نسخے اور علمی کتابوں کے نسخے محفوظ ہیں. اور میں جب وہاں دیکھتی ہوں، اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے نا کہ جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی یورپ میں،
تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ یہ کتابیں اور سرمایہ ہمارا تھا اور یہ یہاں پہنچ گیا. تو میں تو ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہاں کیوں پہنچا. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی. انہوں نے اس کو ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اگر آج ہمارے پاس ہوتا تو وہ کہیں چوہے کھا چکے ہوتے. پیرس کے میوزیم میں بھی ہے، آکسفورڈ لائبریری میں، کیمبرج میں، کسی بھی بڑی لائبریری میں آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو کتابیں ملیں گی. یہ ان لوگوں نے جو سیاح تھے یا مختلف ریسرچر تھے، وہ مختلف علاقوں میں گئے، وہاں سے مہنگے داموں خرید کے یہ سب کچھ اپنے ملک میں لا کے. اور آکسفورڈ کی لائبریری میں بھی اتنے زبردست طریقے سے پریزرو کی ہوئی ہیں کتابیں کہ اس کا ایک مخصوص ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے یا سردی جیسے وہاں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کتابیں گل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. تو میں نے اور لائٹ بھی کبھی نہ جائے وہاں سے. تو یہ انتظامات مسلم ملکوں میں کہاں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو توجہ ہی نہیں، علم کی طرف تو توجہ ہی نہیں نا، اور شوق بھی نہیں ہے. تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو وہاں تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک دن میں نہیں سارا دیکھا جا سکتا. اگر آپ جو فرعونی ممیاں ہیں مختلف وہ وہاں پر پریزرو کی ہوئی ہیں، پھر کورین ہسٹری، پھر تائیوان کی، پھر چائنا کی، پھر آپ اس میں گھوم لیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دنیا دیکھ لی ہے، کہ اہم اہم چیزیں. پھر چاند سے لائی ہوئی مٹی وہ ٹکڑا، تو آپ تو چاند پہ نہیں گئے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ چاند پہ کیسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ عالم چاند پہ گئے تھے یا نہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں گئے تھے، لیکن بہرحال جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو رکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہم تکذیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے کچھ. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے محنت بہت کی ہے. ان میں کچھ بہت متعصب تھے، کچھ معتدل تھے. متعصب جو تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر غلط چیزیں کہنے کی اور ڈسٹارٹ کرنے کی. منٹگومری واٹ کی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے. اسی طرح اور کتابیں بھی ہیں. یہ جو لائڈن یونیورسٹی میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ بہت سی کتابیں وہاں سے چھپی تھی، تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کون سی یونیورسٹی ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ یعنی صرف ایک شخص نے نہیں، ایک ٹیم نے نہیں، پورے ادارے قائم کیے گئے. اور پھر وہ ان اداروں نے کی جنریشنز نے کام کیا، اور جا کر یہ جو موجم الفاظ الحدیث ہے کتاب، اگر آپ ہماری تو لائبریری میں ہے نہیں، اگر آپ نکال کے دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے. پہلے تو ریسرچ کے لیے ہم لوگ یہی یوز کرتے، اب تو الحمدللہ گوگل کے ذریعے اور اپنے براؤزرز پہ آپ بہت کچھ سرچ کرتے، بہت سی ایپس بن چکی، اب تو مشکل ہی نہیں رہی. جس دور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس وقت تو صرف کتاب ہوتی تھی، اور کتابیں جہاں تھی وہیں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے نکال کے دیکھنی پڑتی تھی. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کے برعکس جب میں ایجپٹ میں گئی اور وہاں پر لائبریریوں کا برا حال دیکھا، اور جس طرح وہ چوہے گھوم رہے تھے، اور جس طرح کتابیں، اور پھر جو اوپر سے اللہ رحم کرے عملہ کہ آپ ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ کتاب لا دیں، وہ اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی لے کے چائے، وہ جو کیٹلاگ میں دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے نمبر نوٹ کر کے پھر وہ کارڈ دینا ہوتا تھا کہ یہ جا کے ذرا لے آئے کتاب. تو وہ مرضی سے لا کے دیتے تھے. اور پھر تو میں سوچتی 1 مہینہ پورا ہمارا لگا وہاں پر، صرف بہت سارا وقت اس میں گیا صرف انتظار میں، کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے نا، محنت نہیں کرنا چاہتے. جبکہ دوسری لائبریریوں میں جب جاتے تھے کہ بیک وقت کئی کتابیں کہتے تھے کہ چاہیے تو فوراً پہنچ جاتی تھی. بلکہ ہماری یونیورسٹی جو تھی، یونیورسٹی آف گلاسکو، اس میں انٹر لائبریری لون سسٹم تھا کہ اگر آپ کی کوئی کتاب آپ کو چاہیے اور اس لائبریری میں نہیں اور وہ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں ہے، آپ اس کا نام لکھ کے دیں تو وہ وہاں سے لون یعنی منگوا کر دیتے تھے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی اور وہاں کیوں پڑھا آپ نے، اور بہت سے پھر الزام تراشی بھی کرتے ہیں. خیر ہر ایک اپنی باتوں کا خود جواب دہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں اور جو ریسرچ کے مواقع ہیں اور جو ماحول ہے، کیونکہ پڑھنے کے لیے ماحول چاہیے نا. وہ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ انبیاء جو تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے، تو انسان جب تک علم کے لیے سفر نہیں کرتا اور ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتا اور ایک توجہ نہیں کرتا تو پھر یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی. علم کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں.
تو بہرحال اچھا، اسلام ایٹ کراس روڈ پڑھی ہے کسی نے؟ نہیں پڑھی؟ یہ کتاب ہے محمد اسد کی. محمد اسد کے بارے میں معلوم ہے؟ پولش تھے نا، جیو سے مسلمان ہوئے تھے. تو روڈ ٹو مکہ اور روڈ ٹو مدینہ بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اسلام ایٹ کراس روڈ جو تھی یہ علامہ اقبال کے کہنے پر لکھی گئی تھی. چیک کرنی پڑے گی. ہاں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اچھی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.